بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں ہم اگلا شعر۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ پاک کی ذات کو ایک بہت بڑی معاف کر دینے والی ذات گردانا ہے، اور یقیناً وہ ہے بھی۔ تو آئیں ذرا غور کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت گناہ میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، مغفرت بخشنے والا، معاف کر دینے والا، خطا کوشی غلطی کرنا، کوش سے مراد ہے نا غلطی کرنا، یعنی خطا کی کوشش کرنے والا، روش عادت، اور خطا پوشی خطا پر پردہ ڈالنا، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں ابھی شاعر کیا کہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ مغفرت معافی دینے والی ہے، اور میرا کام غلطیاں کرتے جانا، اور اللہ پاک کی ذات کی جو مہربانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر معاف کر دیتا ہے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ شاعر نے یہاں اللہ پاک کی جو رحمت کی صفت ہے اس کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور بلا شبہ اللہ پاک جہاں قہار ہے، جبار ہے، وہاں غفور اور رحیم بھی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا جو قہر اس کا ہے، اس پر اللہ پاک کی رحمت حاوی ہے، اور اسی کی طرف یہاں شاعر نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ اس کے قہر جو ہے اس کی رحمت کے نیچے کہیں گم ہو کے رہ جائے گا اور رہ جاتا ہے۔ اس کی طرف اگر ہم معصیت یعنی گناہ کی طرف ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، چونکہ آن لائن لیکچر ہو رہے ہیں یا اتنا تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، لیکن میں اشارتاً آپ کے سامنے کر جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ کس طرح ان سے تقصیر ہوئی اور پھر اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر یہاں آگے دیکھیں، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، کہ اللہ پاک جیسے جیسے ہم خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمیں معاف کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے جو معاف کر دینا ہے، جو اس کی رحمت ہے، وہ ہم جیسے گناہ گاروں ہی کے لیے تو ہے۔ اس نے رحمت بنائی اس لیے کہ اس کی رحمت کے نیچے گناہ گار آ سکیں، وہ معاف کر سکے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ مالک کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے اس کو معاف کر دے۔ کسی نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اللہ پاک کی ذات کسی کے سامنے جواب دے تو نہیں ہے کہ بھئی اس نے گناہ کیا، آپ نے معاف کیوں کیا، وہ تو خود قادر مطلق ہے۔ اور اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو معافی کا نظام رکھا ہے اس نے اپنی طاقت کو بھی اجاگر کیا ہے اس میں، کہ میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جس کو چاہوں، جس وقت چاہوں معاف کر دوں۔ اور یہی اسی کی طرف شاعر نے بھی اشارہ کیا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ بھی یہاں آپ احتیاط کا دامن بھی آپ نے ساتھ ساتھ چھوڑنا نہیں ہے کہ وہ خطا جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے اس کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ خطا وہ ہوتی ہے جو بھول اور نسیان میں ہو جائے۔ آپ جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی کرتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں گے، تو ایسی خطا کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ نسیان میں، بھول میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی معافی آسان ہے، اور جو جان بوجھ کے گناہ کیا جائے گا اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو کرنے والا معمولی خیال کرے، یعنی دانستہ اگر کوئی گناہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ہم معافی مانگ لیں گے، یا یہ چھوٹا گناہ ہے میں اس کو کر لوں،
تو اس کی معافی مانگنا یا اس سے معافی طلب کرنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے کوٹ کر کے چلتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے تقصیر ہوئی، اللہ پاک نے معاف فرما دی، بھول میں ہوئی، نسیان میں ہوئی، معافی مل گئی۔ اور اس کے دوسری طرف اس کے برعکس جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ بھی تو غلطی تھی، لیکن اس نے دانستہ کی۔ جب دانستہ غلطی کی تو اس کی معافی نہیں ہوئی، اس کو روند دیا گیا، اس کو رد کر دیا گیا، بلکہ اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے، یہ لعنتی ہے، یہ مردود ہے۔ غلطی کا فرق دیکھ لیں، ایک نے غلطی کی، بھول میں کی، نسیان میں کی، معافی طلب کی، ہو گئی، اور دوسرے نے جان بوجھ کر کی اور اس کا خمیازہ اب اس کو قیامت تک بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غلطی کا اس غلطی کی معافی جو ہے وہ معافی کا امیدوار ہونا چاہیے جو بھول سے اور نسیان میں ہوئی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بھی عقاب بازی میں رکھیں۔ لیکن شاعر نے بہرحال اللہ پاک کو یہاں ایک بہت بڑی رحمت والی ہستی کردانا ہے اور کہا ہے کہ اے اللہ پاک میرا کام گناہ کرتے چلے جانا ہے اور اللہ پاک تیرا کام معاف کرتے چلا جانا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ اپنے اللہ سے چپکے چپکے گڑ گڑا کر معافی طلب کیا کرو یا دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم چپکے چپکے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور جو بات کرتے ہیں، جو معافی طلب کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کو آنسو بہت پسند ہے۔ وہ جس طرح ایک اور شعر میں بھی شاعر نے کہا ہے، یہ شاعر اقبال کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو میرے گرے ارک انفعال کے۔ اب موتی سے مراد تو قیمتی آپ کہہ لیں کہ پتھر ہوتا ہے، اور ارک انفعال، انفعالیت کہتے ہیں عاجزی کو، کہ وہ معاملہ جس میں انسان اپنے انتہائی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے حضور عاجز ہو جاتا ہے، گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھ سے جو آنسو جاری ہوتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک اقبال کہتے ہیں کہ اس آنسو کی اتنی قیمت ہے کہ جس طرح کہ وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کو وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے جاری ہو جائے وہ بہت پسند ہے۔ وہ جس طرح کسی اور بھی شاعر نے بڑا بخوبی کہا ہے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ تو ہر وقت اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے اس عاجزی کے ساتھ جھکیں اور تاکہ ہم اس کی رحمت سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور اسی کی طرف شاعر نے بھی یہ بات کی ہے کہ اے اللہ پاک ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور اے اللہ پاک تیری رحمت جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آئیے اس سے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ اب افتادگی کہتے ہیں بے بسی کو، عاجزی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں افتادگی۔ میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ میں جو بے بس ہوا، میں جو عاجز آیا یا کسی کام کو سر انجام نہ دے سکا، تو بقول شاعر کہ یہ بھی میرے لیے اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گرتے گرتے میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ کہ ظاہری بات ہے جب انسان کسی کام کو کرنے میں عاجز آ جاتا ہے تو وہ یقیناً اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہی دعا ہوتی ہے نا کہ اے اللہ پاک یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی کو شاعر نے بنیاد بنایا کہ میں جو اللہ پاک کو یاد کرتا ہوں اس وقت یاد کرتا ہوں جب میں عاجز ہو جاتا ہوں، کوئی کام سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا، تو تبھی میں یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ پاک میری مدد فرمانا۔
تو یہاں شاعر نے افتادگی کو بھی اپنے لیے ایک رحمت خیال کیا کہ میں جو کہ بعض معاملات میں بے بس ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ پاک کی ذات پر یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہوں کہ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ کام سر انجام ہوگا، اور اسی کی مدد سے ہی یقیناً سارے کام بھی پورے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی اور شاعر نے اسی طرح کا ایک اور مضمون بھی باندھا ہے، جس میں شاعر کہتا ہے میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ کر ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے، کہ جو بھی میری بے بسی ہوتی ہے، جو میری کمزوری ہوتی ہے، جو میں کسی کام کو سر انجام نہیں دے سکتا، اے اللہ پاک تیرے ہی کرم سے، تیری ہی مہربانی سے ہی تو وہ کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو انسان کبھی بھی کسی کام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہیں اسی طرح کی بات یہاں مولانا ظفر علی خان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عنایات اور مہربانیوں کی ہی وجہ سے کوئی بھی کام جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک اس طرح کا ایک اور شعر ہے، وہ بھی اس کو آپ نوٹ کر لیں، تیری رحمت کا طالب ہوں، تیری میں مغفرت چاہوں، تیری رحمت کا طالب ہوں، تیری میں مغفرت چاہوں، عطا مجھ کو تو کر مولا، تیرا ادنا سا بندہ ہوں۔ کہ یہاں بھی شاعر جو ہے اللہ کے حضور ہی گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ پاک میری تمام تر کامیابیاں، میری تمام تر جو بھی دنیا میں میری جو بھی چیز میں حاصل کرتا ہوں، اے اللہ پاک تیری مہربانیوں سے ہی ممکن ہے۔ اگر تیری نظر کرم نہیں ہوگی تو یقیناً میں کسی بھی معاملے کو بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی آپ کہہ لیں کہ یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن تمام میں اللہ پاک کے سامنے بندہ جو ہے اپنے آپ کو ایک عاجز، مسکین اور انتہائی آپ کہہ لیں کہ کمتر کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یقیناً اپنے رب کے سامنے انسان کی آپ کہہ لیں کہ پوزیشن ہونی بھی ایسی ہی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ طاقتور کے سامنے کمزور ہی گڑ گڑاتا ہے، اور یقیناً وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، اور اس سے ہمیں اسی طرح کی امید بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا آقا ہمیں ضرور نوازے گا۔